سے رہنے لگے۔ 18ویں عیسوی میں جب تمام کے تمام یورپ میں یہودیوں سے متعلق ایک لہر چلی کہ ان کو مار کر بھگا دو یہاں سے، تو پورے یورپ کے اندر سے یہودیوں کو مار مار کر بھگایا جانے لگا۔ تمام کے تمام یہودی مختلف کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی ملک ان پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے آپ لوگ روہنگیائی مسلمانوں کے سلسلے میں سنا اور پڑھا کہ وہاں پر اتنا ظلم ہوا کہ جتنے مسلمان تھے وہ کشتی میں بیٹھ کر نکلے، بنگلہ دیش گئے، وہ ملک گئے، جو ملک ان کو نظر آتا تھا کہتے تھے کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں پناہ دے دو، تھوڑی زمین دے دو رہنے کے لیے، لیکن کوئی ان پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں ہوا یہ کہ وہ کشتی اسی سمندر کے اندر ڈوب گئی جس میں سب لوگ ختم ہو گئے۔ یہی حال یہودیوں کا 18ویں عیسوی میں تھا، جب ان یہودیوں کو مار مار کر پوری دنیا سے بھگایا جانے لگا تو وہ کشتیوں میں بیٹھ گئے۔ دنیا کا کوئی ملک ان پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر مسلمانوں کی جو حکومت تھی خلافت عثمانیہ، اس کے جو بادشاہ تھے عبد الحمید صاحب، ان کے دل میں انسانیت کی بنیاد پر رحم آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان یہودیوں کو کوئی بھی بسانے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ ان یہودیوں کو رہنے کے لیے زمین موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ موقع فراہم کرتے ہوئے ملک شام، عراق اور فلسطین کے پاس کچھ علاقے میں ان یہودیوں کو رہنے کا موقع دیا۔ یہ 1800 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب یہودی وہاں پر رہ کر بسنے لگے۔ 1897 میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 1900 عیسوی کے اندر ایک مشہور یہودی نے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک صہیونی عالمی کانفرنس بلائی، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے یہودی تھے ان سب کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ تقریباً 260 یہودی جو بڑے مالدار اور با اثر تھے اپنی اپنی جگہ، اپنی تجارتوں کے اعتبار سے، وہ سب اکٹھا ہوئے۔ اس کانفرنس کے اندر جس یہودی نے سب کو جمع کیا تھا، پہلی مرتبہ اس نے لوگوں سے کہا کہ ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک ملک کا نقشہ پیش کیا۔ اب جو یہودی اس کانفرنس میں شریک تھے، کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہاں دنیا میں سب کے ملک ہیں، ہم یہودیوں کا کوئی ملک نہیں، برابر ہونا چاہیے۔ کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ملک ہو۔ اب ان لوگوں نے سروے کیا کہ زمین کے اندر ہمیں اپنا ملک بنانے کے لیے کون سی زمین سب سے زیادہ موزوں ہے، تو تمام کے تمام یہودیوں نے آپسی سروے کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں اپنا ملک بنانے کے لیے سب سے اچھا مقام فلسطین ہے، اور فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ اس وقت قائم تھی۔ تو جو آخری بادشاہ تھے عبد الحمید صاحب کے پاس، وہی یہودی چالاکی سے گیا، جا کر ان سے کہا ہم لوگ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، فلسطین کا علاقہ آپ ہمیں بیچیں، ہمیں دے دیں۔ اور اس یہودی نے کہا اس زمانے کے اندر اگر آپ فلسطین کی زمین ہمیں دیں گے تو آپ کا جتنا قرضہ ہے یورپ پر، وہ سارا کا سارا قرضہ ہم یہودی ختم کرا دیں گے، بس ہمیں فلسطین کی زمین دیجیے۔ وہ مسلمان تھے، باغیرت تھے، انہوں نے کہا میرے دم میں جب تک دم موجود ہے یہ کسی صورت میں ممکن نہیں کہ تمہیں فلسطین کی زمین کا ایک حصہ تک نہیں دوں گا۔
پھر اس کے بعد ان یہودیوں نے چالاکی سے وہاں جو مسلمان آباد تھے ان سے بہت زیادہ انہیں پیسے دے کر ان زمینوں کو خریدنے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، فوراً آئے اور انہوں نے قانون بنا دیا فلسطین کی کوئی زمین کوئی یہودی خرید نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے پیسے دے کر خریدی تھی بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت ان سے وہ زمینیں واپس لے لی گئی۔ اور یہ زمانہ اس وقت کا تھا جب 1900 شروع ہو چکا تھا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور اسی زمانے کے اندر عالمی جنگ کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اس عالمی جنگ میں مسلمانوں کی جو حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے تھی وہ بڑی سازشوں کے ساتھ ختم کر دی گئی، اور جب تک مسلمانوں کی وہ سینٹرل حکومت تھی دنیا میں کسی کو اتنی مجال نہیں تھی کہ کسی مسلمان کی طرف جرأت سے نظر اٹھا کر دیکھے۔ 1900 عیسوی کے اندر جب خلافت عثمانیہ کا زوال آ گیا تو پھر اس کے بعد ان یہودیوں نے سازشیں کی اور ان زمینوں پر جو فلسطین کی تھی زبردستی قبضہ کرنا شروع کیا، کچھ سے خریدا کچھ سے قبضہ کیا۔ پھر یہاں پر اس وقت سے لڑائیاں فلسطین کے اندر جو مسلمان عرب موجود ہیں اور جو یہودی قابض ہوئے، یہ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں جن پر مسلمانوں نے ترس کھا کر دنیا میں کوئی ان کو رہنے کے لیے جگہ فراہم نہیں کر رہا تھا، مسلمانوں نے ہمدردی کی تو وہ لوگ اس وقت سے ایک ناپاک منصوبے کے تحت ایک ریاست بنانے کے ارادے سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، وہاں کے عربوں کو ستا رہے ہیں۔ وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ 1947 کے اندر جب یہ معاملہ بڑھا، UN جو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے UNO، اس میں دنیا کے تمام ملک جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑائیاں کب تک ہوں گی۔ اب UNO نے ایک قرارداد پاس کی تھی 1947 میں، وہ قرارداد یہ تھی کہ فلسطین کی جو زمین ہے اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے، آدھے حصے پر یہودی اپنی ایک سلطنت بنا لیں، ملک بنا لیں، باقی آدھی زمین پر آزاد فلسطینی حکومت ہوگی مسلمانوں کی، ایک ملک ہوگا وہ ایک ملک ہوگا۔ لیکن پوری دنیا کی اس قرارداد کے باوجود یہودی آج تک بے غیرتی کی حد اور انتہا کر رہا ہے۔ ایک تو اس نے اپنی ریاست بنا دی اور باقی جو فلسطینی مسلمانوں کی جو زمین تھی اس زمین پر قبضہ کر رہا ہے، ان کو ریاست بنانے نہیں دے رہا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر اور جو آدھی زمین فلسطین میں بچی ہوئی ہے اس پر بھی کسی نہ کسی طرح ناجائز طور پر قبضہ کرے۔ بس یہی سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک 1947 کے بعد سے لے کر اس وقت 2023 تک چل رہا ہے۔ یہ اس پورے معاملے کی حقیقت ہے، چونکہ اب جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس معاملے میں کہ بھئی یہ بیت المقدس کیا ہے، یہ فلسطین کیا ہے، کیوں لڑتے، کیوں اس کے لیے دعائیں کی جاتی، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نسلوں کے سامنے ایک مختصر سی حل کی تاریخ آ جائے، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اس تاریخ کو اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، اس سے ہماری وابستگی کیسی ہے، اور ہر مسلمان کو اپنا وہ قبلہ حاصل کرنے کی ہمیشہ جستجو کرنا چاہیے۔ اب ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں، اس کے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم عملی طور پر ان مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اس وقت ہم جو کر سکتے ہیں وہ دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے ان مظلومین کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ جی اپنے کرم سے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اور جو ظالم ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے،
انہیں اپنے منصوبوں میں ناکام بنا دیجئے، یہ ایک دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، اسرائیل جو اس وقت